درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور علماء طلباء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات ہمیشہ نصیب فرمائے. آمین. بیت اللہ کی تعمیر اور مسجد حرام کے متعلق تذکرہ ہو رہا تھا. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی. زمانہ حج کا ہے، لیکن حج کے متعلق حالات کا سب کو علم ہے، اور حالات کی جو ظاہری وجہ ہے وہ ایک وبائی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں، اور اس بیماری کا معاملہ اللہ کے ہاں سے ہے، اور اس کی وجوہات ہمارے گناہ ہیں. مگر اس کے متعلق دنیا کفر تو اپنے طریقے کے لحاظ سے
علاج کر رہی ہے ان کے ہاں توبہ نہیں، معافی نہیں، انابت نہیں، ایسے حالات کا وہ حل اسباب کے لحاظ سے تلاش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جو اس کا اصل باطنی علاج ہے توبہ اور اپنی زندگی کو بدلنا، اس لحاظ سے کوئی فکر نہیں پائی جا رہی۔ ہمیں متفکر ہونا چاہیے۔ اس میں ہم یہ سمجھیں کہ میں مولوی، میں طالب، میں تو ٹھیک ہوں، میرا قصور نہیں ہے۔ قصور ان کا ہے، وہی انابت کریں۔ ہر کوئی اپنے اوپر نظر رکھے اور مولوی اور طالب ہونے کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے۔ تو مسجد حرام اور بیت اللہ کے متعلق تذکرہ ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو بیت اللہ کی باقاعدہ ظاہری تعمیر انہوں نے فرمائی دوسری یا تیسری بار، مگر باطنی تعمیر، اس کی آبادی کا انتظام صرف انہی سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے باقاعدہ اس کا مکمل اہتمام فرمایا۔ ہو تو یوں بھی سکتا تھا کہ وہ آتے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے، چلے جاتے، بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی، مگر اسی طرح مکہ بیابان رہتا، ویران رہتا، کون رہتا، کون نمازیں پڑھتا۔ انہوں نے تعمیر ظاہری کے ساتھ تعمیر باطنی کا انتظام بھی کیا۔ مسجدوں کی ایک تعمیر ہے یہ ظاہری، لوگوں کی نظر اس پہ زیادہ ہوتی ہے، مگر اصل اس کی تعمیر باطنی ہے، اس کا معمور ہونا، اللہ کی عبادت سے آباد ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کا مکمل اہتمام فرمایا۔ میرے اور آپ کے لیے سبق بھی دے گئے ایسا۔ حدیث میں ہے کہ آخری زمانے کے متعلق یہ بتلایا گیا، مسجدیں تو تعمیر ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے ویران ہوں گی۔ یہ بات نہیں، نمازوں کا معاملہ، محلے میں، علاقے میں مسجد بن گئی، واہ واہ بہت ہو گئی، تعاون بھی بہتوں نے کر لیا، مگر نماز کتنے پڑھتے ہیں، آبادی کتنی ہوتی ہے۔ یہ رب العالمین کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ، مدرسے میں طلباء دیے جو ہمیشہ مسجد کو تعمیر باطنی کے لحاظ سے آباد رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے محسن، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی اسباق، کبھی اعتکاف، کبھی روزے، دل لگا رہتا ہے کچھ کا مسجد کے ساتھ، نکلنے کو دل نہ چاہے۔ خیر، تو انہوں نے کیا انتظام کیا، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے آئے، بیٹے کو بھی لے آئے۔ بیوی عورت ذات ہونے کے لحاظ سے آپ دیکھیں، ہر لحاظ سے یہ ایک کمزور صنف ہے، مگر اللہ کے گھر کو یہاں آباد رکھنے کے لیے لے آئے۔ بیٹا ہے مگر بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، ان کی اور اولاد تھی نہیں، ان کی دوسری اولاد ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کی ہوئی، ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے، جو ان کا بس چلا وہ کر گزرے، بیوی بھی لے آئے، بیٹا بھی یہاں آباد۔ دعا بھی یہی کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یہ اللہ سے عرض کیا
یہاں اس لیے آباد کر کے جا رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ نماز کو قائم کریں۔ یہ انتظام جہاں ہوں گے پانی کا انتظام، کچھ لوگ رہیں گے، بقیہ کی آبادی بھی شروع ہو جائے گی۔ لوگ ٹاؤن بناتے ہیں نا تو کوشش ہوتی ہے کوئی ایک دو گھر بن ہی جائیں تاکہ ٹاؤن کی کوئی آبادی ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ وہاں دیکھیے پھر صرف یہی نہیں کہ یہ رحم، یہ بھی دعا فرما لی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگ ان کی طرف مائل تاکہ یہاں آبادی ہو۔ اور میں نے وہ بات کہی سنائی تھی، قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے سال میں صرف ایک بار آتے، حکم ایسا تھا، امتحان اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے یوں ہی۔ اور ابراہیم تو تھے ہی، وجاء ربہ بقلب سلیم، بس دل خالی تھا، نہ بیوی نہ بچے، بس اللہ کی محبت، ان کے آگے ہر چیز قربان ہے۔ سال میں ایک بار جبرائیل امین بوراک لے آتے، وہ اس پہ سوار ہوتے آتے۔ اتنا بھی حکم اور اجازت نہیں تھی کہ وہاں آ کر کے اترے، آتے جاتے رہے۔ اسی دوران میں حضرت اسماعیل کی اماں فوت ہو گئی، ایک قول کے مطابق، ایک قول میں بعد میں ایک قول، حدیث کی بات نہیں، اماں فوت ہو گئی۔ اماں کی انہوں نے قبر ایسی جگہ پہ بنائی جہاں بعد میں وہ بیت اللہ کا حصہ ہوا، اور آج وہاں حتیم ہے، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اماں کی قبر وہاں۔ بعد میں اسماعیل کی قبر بھی وہاں۔ ابن الزبیر کے زمانے میں جب بیت اللہ کی تعمیر عین بنیاد ابراہیمی پر ہو رہی تھی تو نیچے عجیب قسم کے کوہانی پتھر نکل آئے، حیرانگی ہوئی کہ کھولیں یا نہ کھولیں۔ وہاں مکے کے ایک آدمی کو جو خوب تاریخ جانتے تھے ان کو انہوں نے بلایا، فرمایا نہیں کھولنا، اسماعیل کی یہ قبر ہے۔ بھائیو، اللہ کے لیے قربانی دی تھی حضرت ہاجرہ نے، اللہ کے ہاں سے کرم تو دیکھیے، قبر وہاں بنوا دی جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ امتحان تھوڑا لیتے، نوازتے زیادہ ہے۔ دین میں امتحان آتے کبھی گھبرانا نہیں، نوازشات بڑی ہوتی ہے۔ کیا نوازی گئی وہ؟ ایک دفعہ آئے، اچھا وہ بھی سنا دوں۔ اماں فوت ہوئی، حضرت اسماعیل مغموم سے ہوئے، دل چاہا ابا کے پاس فلسطین چلا جاؤں، مگر جرہم کے لوگ انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کو پتہ چلا، انہیں بڑی منت کی نہیں جانا، شادی آپ کی یہاں کر دیتے۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی، حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنے طعام کے لیے، شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ابھی تک کوئی غلہ نہیں تھا، کوئی دانہ نہیں تھا، کوئی روٹی نہیں تھی۔ ادھر زمزم کا پانی تھا اور ادھر بس کہیں سے کوئی شکار ہو گیا، گوشت اور پانی، بس اور کچھ نہیں تھا۔ پانی پہ بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ دیکھیے مدت تک تو حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، کہاں شکار ہوتا۔ حضرت ہاجرہ کا اور حضرت اسماعیل کا گزارا صرف پانی پہ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس پانی کو بھی ایسا مبارک بنا دیا، صرف وہ پینے کی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا، کھانے کی بھی ضرورت پوری کرتا تھا۔ عام طور پر پانی کھانے کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ اگر آپ کو تجربہ ہو تو پانی زیادہ پی لیا جائے، ہاضمہ خوب ہو کر کے بھوک زیادہ چمک اٹھتی ہے۔ کبھی صبح منہ نہار 2-3 گلاس پانی پیو، پھر حال اپنا دیکھا کرو، بڑی مشکل ہو، وہ تو ہضم کرتا ہے، مگر زمزم کا پانی
سبحان اللہ. ایک حدیث ہے، آدمی جس چیز کے لیے زمزم پیے گا بس وہ اسی کے لیے ہو گیا. دیکھیے صرف یوں نہیں سمجھو گے تو پینے کے لیے بھی پانی، کھانے کے لیے بھی پانی، بیماری کے شفا کے لیے بھی پانی. اللہ نے اسی پانی کو ہر چیز کے لیے بنا دیا، صرف اس وقت کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے. صرف یوں ہی نہیں، زمزم کو اللہ نے یوں بنایا. گلاس اٹھائیے، اللہ کے حضور میں دعا کیجئے، زمزم پیے، ایک صورت. دوسرا، زمزم پیے اور دعا کریں، اللہ اسی کی برکت سے دعا بھی قبول فرما دیتے ہیں. اللہ نے کیا زمزم دیا تھا. کچھ وقت پریشانی تو رہی تھی، مگر کیا نواز دیے گئے تھے. ابراہیم آئے، سلام کیا. قبیلہ جرہم کی اس خاتون کو ابھی کچھ ترتیب ان کی اچھی نہ تھی. پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا شکار کے لیے. پوچھا ہاجرہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی تھی، بہت ہو گئی تھی. بس اس نے اتنا جواب دیا، وہ یہاں نہیں ہے. بتلایا نہیں. پوچھا گزر اوقات؟ بتلا بڑی مشکلات میں. ناشکری کے الفاظ بولے. فرمایا جب اسماعیل آئیں تو ان کو کہنا گھر کی چوکٹ بدل دے. گھر کی چوکٹ سے مراد بھی اسماعیل آئے. جو ہی یہاں پہنچے تو انہیں مانوسیت ہوئی، انسیت. کوئی یہاں آیا تھا اور آیا بھی ابا تھا. ابے کی خوشبوئیں مہک رہی تھی. فرمایا کوئی آئے تھے؟ کہا جی ہاں ایک بوڑھے آئے تھے. کیا بات ہوئی؟ سارا کچھ کہہ سنایا. آخری بات بھی بتلائی. فرمایا یہ میرے ابا تھے. تو چوکھٹ ہے، حکم ہوا بدل دو، طلاق. تو جرہم والوں نے منت کی شادی کرا دیتے، آپ نہ جائیں. شادی ہو گئی. اچھا، انہوں نے ایک اور شادی کرا دی. اب 1 سال بعد پھر ابراہیم آئے، سلام ہوا، جواب دیا. گھر میں اسماعیل نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا شکار کے لیے. یہ شکار شوق والا نہیں تھا، ضرورت والا. کہا وہ ہاجرہ کہاں ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی نظر نہیں آئی تھی، اب بھی نہیں. کہا وہ فوت ہو گئی. گزر اوقات کے بڑے شکر کے الفاظ بتلائے اور کہا پانی بھی ہے، گوشت بھی ہے. دعا کی اللہ ان دونوں میں ان کے لیے برکت رکھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والوں کے علاوہ کوئی لمبا وقت سے پانی اور گوشت پہ نہیں گزار سکتا، مگر اہل مکہ والے کیونکہ دعا جو دی، قیامت تک بھی وہاں کچھ نہ پانی اور گوشت گزارا ہو جائے گا. یہاں گوشت زیادہ کھا کھا کے بھی منہ کو آ جاتے، بندے کا گزارا نہیں ہوتا ہے، مگر ابراہیم کی دعا کی برکت تھی. فرمایا جب وہ آئے نا ان کو کہنا گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. پھر اسماعیل آ گئے، انہیں رہنا نہیں تھا، چلے گئے. مانوسیت ہوئی. پوچھا کوئی آئے تھے؟ جی ہاں ایسے ایسے بزرگ آئے تھے. سارا کچھ کہہ سنایا. بتلائیے میرے ابا تھے. تو چوکھٹ ہے انہوں نے کہا برقرار رکھے. پھر 1 اور سال آ گئے. آج اسماعیل وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ابے کو دیکھا کھڑے ہو گئے. دونوں ایک دوسرے کو ایسے ملتے ہیں جیسے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، اور وہ بھی مدتوں سے جو جدائیوں میں ہوں. تعبیر تو ہو نہیں سکتی ہے. فرمایا اللہ نے حکم فرمایا اس جگہ پر اللہ کا گھر بنانا ہے. فرمایا ٹھیک. اب اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہو رہی ہے. گھر کی آبادی کا انتظام پہلے ہو گیا، اب تعمیر شروع ہو رہی ہے. تعمیر ابراہیم معمار بنے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے، اللہ کے پیغمبر تعمیر کر رہے ہیں. دنیا میں 4 مسجدیں ہیں جو اللہ کے پیغمبروں نے بنائی. مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد قباء. تذکر انشاءاللہ ہوا تو ہوتے ہی رہیں گے. یہ 4 مسجدیں. یہ ابراہیم بیت اللہ تو، اور یہ وہ مسجد وہ گھر ہے. بیت اللہ کے ساتھ مسجد کا تذکرہ خود آ جاتا ہے، کیونکہ ارد گرد خود بخود وہ میدان مسجد حرام تھا. آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کی نبوت سے کچھ مدت پہلے پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، تو بیت اللہ کی تعمیر میں امام الانبیاء کی بھی بات آ گئی۔ بیت اللہ کی شان سمجھ آ رہی ہے، مسجد حرام کی بھی تعمیر شروع ہو گئی۔ ایک قول میں ابھی تک حضرت ہاجرہ فوت نہیں ہوئی، میں نے آپ کو بتلایا، گارہ وہ بنا دیتی تھیں اور تعمیر ابراہیم کرتے تھے اور مزدوری اسماعیل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی شان ہی کچھ ایسی ہوا کرتی ہے۔ تعمیر ہو گئی، تعمیر اوپر ہوئی۔ اب یہ ترتیب کہ کسی چیز پر کھڑے ہو کر تعمیر کو آگے بڑھایا جائے۔ اسماعیل گئے، ایک پتھر لے آئے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ پتھر کیا تھا؟ جنت کا پتھر تھا، اللہ نے وہیں پہنچا دیا تھا۔ جنت کے جو پتھر ہیں وہ یاقوت، مگر اللہ نے اس کی لؤلؤیت کی روشنی کو مٹا دیا تھا، ورنہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی۔ وہ لے آئے، عجیب پتھر تھا، کھڑے ہوئے، پتھر اوپر اٹھا، آگے چلتے تھے، پتھر آگے بڑھتا تھا، نیچے آنا چاہتے تھے، کسی بٹن کی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ارادہ دل کے ساتھ ہر چیز ہو رہی تھی۔ یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزے کی بات، اللہ کی قدرت کی بات، اور اس پتھر کی قدرت کی باتیں تو یہ بھی ہیں، وہ جو ہزاروں سال پہلے کا پتھر تھا آج بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی قدرت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان کے قدموں کا نشان آ گیا۔ قدموں کا نشان، پتھروں پہ نشان نہیں آیا کرتا ہے، آج تک وہ نشان موجود ہے۔ اللہ کے کسی پیغمبر کے قدموں کا نشان دیکھنا ہو تو مقام ابراہیم کے قدموں کو دیکھ لیا کرے، وہ ابراہیم کے قدم ہے۔ آخر اللہ کے پیغمبروں کے قدم بھی تو قدم ہوا کرتے ہیں نا۔ جنت کا پتھر، جنت کی چیز دیکھو تو دیکھو، جنت کی بھی چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھ دی ہیں۔ وہ جنت کا پتھر، وہ ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کا چھویا ہوا مبارک پتھر، وہ ابراہیم کے قدموں کے نشانوں والا پتھر، مقام ابراہیم، وہ پتھر جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی فرما دیا ہے۔ بندہ اس کو بھی دیکھے، اللہ لے ہی جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے متعلق ایک خاص بات بھی عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مشرکین چاروں طرف سے بیٹھے ہیں، آج نماز کے لیے نکلیں گے تو حملہ کریں گے۔ آپ تہجد کے لیے تشریف لاتے تھے بیت خدیجہ سے بیت اللہ تک۔ خدیجہ کا گھر مروہ کی طرف تھا، آپ بیت خدیجہ میں رہا کرتے تھے، آج چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے، یہاں سے گزریں گے، مگر سبحان اللہ، یہاں تو اللہ کی رحمت آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر رات کو ہجرت کے لیے نکلے، مارکا بیٹھے ہوئے، مگر اللہ نے آنکھوں سے اندھا کر دیا، آپ نے مٹی اٹھائی ان کے سر پہ ڈالتے گئے، حکم ایسا تھا، چلے گئے۔ خیر صبح آپ ہیں ہی نہیں، تلاش شروع ہوئی ادھر اور ادھر، پھر انہوں نے وہ ایک ہوتے پاؤں کے نشانوں کو پہچاننے والے، جانتے ہو آپ، ادھر ہمارے ہاں بھی ہر جگہ پر طیافہ شناس، ان کو لیا، یہ قدموں کے نشانوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، وہ چلا۔ کہیں قدموں کے نشان نظر آتے تھے، کہیں نظر نہیں آتے تھے، یہ بھی اللہ کی قدرت، کہیں بالکل ان کو پتہ ہی نہ چلا، سب نظام اللہ کے ہاں سے تھا۔ کہتے یہاں سے نا دو آدمی چلے، دیکھو بیت خدیجہ سے آپ آئے، کہتے ایک آدمی تنہا، یہاں پر آگے چلے، باب عبدالعزیز کے سامنے مسفلہ کا علاقہ ہے، مسفلہ میں ابو بکر کا گھر ہے، وہاں سے یہ پورا راستہ بعد میں خط الحجرہ، شارع الحجرہ کہا گیا، جس راہ سے آپ ہجرت فرماتے گئے وہ پورا کا پورا راستہ خط الحجرہ، شارع الحجرہ کہلاتا ہے۔ اس نے کہا ایک آدمی کے قدموں کی کو تو پہچانتا ہوں، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے ابو، لیکن دوسرے نے، آپ ادھر ادھر زیادہ آتے جاتے نہیں تھے، آپ نے سارا وقت مکے میں گزارا، بس ایک آدھ سفر ہوا مگر وہاں آپ رہتے تھے، لوگوں کو آپ کے قدموں کے نشان کا پتہ نہیں تھا، اس کو کہا ایک تو ابو قحافہ کے بیٹے کا، اور دوسرے جو ہیں وہ جو مقام ابراہیم میں
قدموں کا جو نشان ہے نا، قدموں کا نشان، بعینہ، ان جیسے قدموں کے نشان والا کوئی آدمی ان کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ دکھلائی دے مقام ابراہیم، اگر کچھ خاص زاویے سے دیکھو نا، انگل مبارک، ہر انگل مبارک کا نشان نظر آوے، ایسے لکیریں، بس یوں دیکھو تو سبحان اللہ۔ ایک تو جنت کا پتھر دیکھ لیا، ایک ابراہیم و اسماعیل کا چھویا ہوا، ایک وہ جو بیت اللہ کی تعمیر کے اندر جس کا حصہ تھا وہ نظر آ گیا، ایک وہ جس میں ابراہیم کے قدموں کا نشان، ان قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے یہ چاہت بھی نظر آئے کہ ہمارے محبوب کے قدموں کے نشان بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر، اور اس تعمیر کے دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں۔ رب العالمین نے پہلے پارے کے آخر میں وہ دعائیں ذکر کی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کسی بھی اللہ کی گھر کی تعمیر کے دوران میں تعمیر کرنے والے اللہ کے حضور میں دعائیں کیا کریں، اللہ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی بتلاؤں گا، میرے پیغمبر بھی تعمیر فرمانے، دعائیں کیا ہوتی تھی، انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا فرما، اللہ نے ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں دروازے کھولو، جو جہاں بیٹھنا چاہے کہو، کچھ نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب العالمین نے اپنے ابراہیم اور اپنے اسماعیل کی تعمیر کے تذکرے قرآن مجید میں فرما دیے۔ ان کی تعمیر کی شان کوئی ایسی قبولیت والی، رب العالمین ان کی تعمیر کے تذکرے فرماتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، پر میں وہ بات بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یاد کرو، یاد کرنے کے قابل ہے، وَاذْكُرُوا معذور، یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، قواعد کا ایک معنی دیواریں، بنیادیں پہلے سے تھی، دیواریں اٹھا رہے تھے، دیواریں بھی بنیادیں، اور اسماعیل بھی اٹھا رہے تھے، پھر اس تعمیر کے دوران میں یقولان مقدرے، بنیادیں بھی ہو رہی، یہ دیواریں بھی اٹھ رہی ہیں، تعمیر بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ کے ساتھ دعا بھی چل رہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعمیر کے درمیان میں دعا ہے، بعد میں نہیں، تعمیر کے دوران میں دعا، کوئی تعمیر ہو رہی ہو پھر دعا، سبحان اللہ، اللہ کی حضور میں یوں عرض گزاریں، ربنا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما لیں، اس تعمیر کو قبول فرما لیں۔ اللہ کے انبیاء کی تواضع دیکھیے، اللہ کے پیغمبر ہیں اور بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے بیت اللہ کی تعمیر، مگر اپنی عبادت پہ نظر نہیں، اللہ پہ نظر، اللہ قبول فرما لیں، اللہ قبول فرما لیں۔ سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرو اللہ کے حضور میں مانگو، اللہ قبول فرما لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قبول فرما لیں۔ اور قبولیت بھی سنو، قبولیت کے بھی درجے ہوتے، ہم تو قبولیت کا معنی بہت ہی محدود سا اتنا سا سمجھتے ہو، آگے لمحہ نہیں، مطلب قبول یہ ہے یہ جو عبادت کی ہے وہاں ثواب ہو جائے، یہ ایک درجہ ہے، یہ اس کا ایک درجہ ہے، درجہ صرف اتنا نہیں، بات آگے کی ہے۔ قبول یوں بھی فرما لیں جتنی دیر عبادت ہے وہاں ثواب، مگر اس ثواب کے سلسلے کو دراز بھی کر دیا جائے، یہ جو خدمت ہے اس کا ثواب دیکھو 1 سال تک ہو، قبولیت کا دائرہ بڑھا، 2 سال تک ثواب چلے، دائرہ بڑھا، 5 سال تک ہو اور دائرہ بڑھا، 10 سال تک ہو دائرہ اور بڑھے، یہ قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبولیت صرف اتنی نہیں کہ صرف
تعمیر کے دوران کی جو عبادت ہے وہ قبول ہو جائے، صرف اس کا ہی ثواب ہو جائے، نہیں، اس سے بھی آگے قبولیت کہ یہ صدقہ جاریہ بنے، لمبی مدت تک اللہ جب قبول فرماتے ہیں تو ثواب بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ مثال میں یوں دوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب بخاری لکھی، 16 سال لکھتے رہے، اتنے مدت کی یہ عبادت ہوئی، مگر قبولیت صرف اتنی نہیں کہ 16 سال یہ عبادت لکھ دی جائے، آج 2 صدیاں گزر گئی ہیں، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، 12 صدیاں گزر گئی، 239 ہجری میں فارغ ہوئے، آج 1442، 12 صدیاں ہو گئی۔ امام کیا ثواب جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ کتنی لمبی قبولیت ہے، کتنی لمبی اللہ قبولیت دے مانگا، اللہ قبول فرما، اللہ اینٹ اینٹ قبول فرما، لوگوں کا روپیہ روپیہ قبول فرما، ایک ایک محنت قبول فرما، یہ ہے سبحان اللہ قبول فرمانے میں تو سبحان اللہ، اس کے یہاں قبولیت کا عالم تو یہ ہے۔ میں تو یوں عرض کروں، دیکھو مسجد بن گیا الحمدللہ، صرف اس کے اندر رمضان میں جو عبادتیں ہوئی اللہ قبول فرما کر کے سب کو ثواب دیتے میں بہت ہے، مگر اللہ کی ذات تو بڑا مانگنا ہے۔ وہاں دیکھو ابراہیم کہتے ربنا تقبل، تعمیر کے دوران کی دعائیں چل رہی ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ نے کیسی قبولیت دی، ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، صرف اتنی مدت تک کے لیے قبولیت کا معاملہ محدود نہ رہا، بڑھتا رہا، صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال بیت گئے، صرف اس وقت کے لحاظ سے نہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کر جاؤں، بلکہ اسی گھر کو آباد کرنے کے لیے ابراہیم نے یوں بھی دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے۔ اور کن کو اللہ نے بھیجا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھو دیکھو، آپ کسی نے آپ سے پوچھا اپنے بارے میں بتائیں، فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے اب ابراہیم کی دعا ہوں۔ قبولیت لمبی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ سے ایسے مانگ، اللہ قبول فرما، اللہ یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ مسجد، یہ محنت، یہ خدمت قبول فرما۔ کتنی قبول فرما؟ لمبی ہے مختصر؟ سبحان اللہ، قیامت اسی میں آ جائے، کتنی قبولیت ہوتی ہے۔ قبولیت کی بھی باتیں ہوا کرتی ہیں، تو دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، تاکہ آپ ہی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا تابع دار بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایسی جماعت پیدا کر دے جو آپ کی تابع دار ہو۔ یوں نہیں کہ صرف دعا اولاد کے لیے، انبیاء کرام کی تواضع تو دیکھو نا، اپنے لیے بھی مانگتے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، دعا مانگا کرو یہ، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اپنا تابع دار بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہمیں کر دیں، بنا دیں اپنا تابع دار۔ مسلمین، مسلم، اسلام بہت بڑا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا تابع دار، جو اللہ فرماتے ہیں بندہ وہی کرتا جائے، نہ کوئی اپنی مرضی، نہ کوئی اپنی خواہش، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، کوئی اپنی مرضی نہیں، کوئی اپنی خواہش نہیں، معاشرے کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے کہ جیسے معاشرہ چلے میں بھی ایسے چلوں، جیسے ان کے رنگ ڈھنگوں میں ویسے چلوں، نہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنا تابع دار بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا، بیت اللہ کی مناسبت سے ایک اور بات، وارنا مناسکنا، اور ہمیں تعلیم دے دے ہمارے احکامات حج کی۔ ایک منع کر رہا ہوں، ارنا علمنا کا منع، وارنا مناسکنا، اور اگر یوں بھی پڑھیں کہ وارنا مناسکنا، اللہ ہمیں دکھلا دے مقامات حج بھی۔ حج کی بات بھی آ گئی، پھر حج کے مقام ہے، یہ صفا، یہ مروہ، وہ مینا، وہ مزدلفہ، وہ عرفہ، یہ سارے کے سارے مقامات حج ہیں۔
اللہ ہمیں دکھلا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ کی حضور میں کبھی یوں دعا بھی کر لیا کرو نا، یوں ہی چاہت دعا کرے اللہ دکھلا دے نا وہ مقامات حج. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھلا دے احکامات حج. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم پہ عنایت بھی فرما دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، تعمیر تو ہو گئی، اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ عنایت فرما دے، معاف بھی فرما دے. سبحان اللہ، کوئی کمی کوتا ہی نہیں. مگر انبیاء کرام کی نظر کہاں سے کہاں تک، اللہ کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف بھی فرما دے، معاف بھی. وَتُبْ عَلَيْنَا، پھر یہ تو مستقل تمام امور میں بھی ہمارے لیے دعا بن گئی. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. پھر یہیں پر اللہ کی عبادتیں شروع ہوئیں. حضرت ہاجرہ بھی، حضرت اسماعیل بھی، ان کی اولاد صدیوں تک صرف موحد تھے، صدیوں تک، صدیوں سے بھی اوپر، پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک اللہ کی عبادت عبادت عبادت. حضرت ہاجرہ وہاں تھی. ایک اسماعیل کے بچپن کا اور قصہ بھی سن لو. وہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت ہاجرہ کہیں آئیں، اسماعیل سوئے ہوئے، پانی تھا، پونوں کی خوشبو دور دور تک پہنچ جاتی ہے، پرندے بھی پہنچے، درندہ بھی ایک دن آ گیا. ہاجرہ نے دیکھا وہ درخت کے قریب بیٹا سویا ہوا ہے، وہاں پانی تھا، وہاں ان کے پاؤں کے قریب ایک خطرناک شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی پانی کی جستجو میں سونگتا سونگتا یہاں پہنچ گیا. حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئی، اللہ کیا ہوگا یہ؟ اور پھر سامنے بیٹا چھوٹا سا شیر، تو جنگل کا بھوکا ہی ہوگا، کہاں خوراک ملتی ہوگی، پھر میں یہاں عورت کیا؟ یوں پریشانی ہی ہوئی تھی، اللہ نے پریشانی یکدم ختم فرما دی. شیر نے اپنی زبان نکالی اور اسماعیل کے قدموں کو چاٹنے لگے، بوسہ دے رہے، جان میں جان آ گئی. سبحان اللہ. وہ شیر نے بچے کو کچھ نہ کہا. شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اس شیر نے جب بچے کو کچھ نہ کہا اور چاٹنے لگا، اللہ نے قیامت تک حرم مکہ کو ایسا بنا دیا کہ یہاں جانوروں کا شکار کرنا بھی اللہ نے حرام کر دیا. جانور نے یہاں کچھ نہ کہا، تم جانوروں کو، ایسے درندوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو. اللہ نے مکہ کو حرم بنا دیا، حرمت والا بنا دیا. حرمت کا حال تو یہ ہوا پرندوں تک کے لیے بھی امان ہو گئی، درندوں تک کے لیے بھی امان ہو گئی، انسانوں کے لیے تو امان ہی امان تھی. یہ بیت اللہ کی تعمیر، یہ بیت اللہ کی آبادی. حضرت ابراہیم نے حج کیا، بعد میں انبیاء کرام بھی آتے رہے حج کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ آئے. بہت سارے انبیاء کرام کی قبور مسجد حرام میں مطاف کی جگہ پر ہے. یہاں بڑی بڑی رحمتوں کی باتیں ہیں یہاں پر. اور یہاں یہ بھی عمل ہوا، ابھی تو وقت نہیں ورنہ عرض کرتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم ہوا تھا، اور آج تک جو ذبح کی بات ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. بیت اللہ کی تعمیر، مسجد حرام کی جگہ خالی ہوتی تھی، بس ایسے یہ طواف کرتے تھے. آپ کے زمانے تک یہ جگہ خالی، ارد گرد قریش کے گھر، اور قریش میں بھی بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو عبد شمس، ان کے گھر ہوتے تھے. بس اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے پھر جگہ کو وسیع کیا، باہر اتنی دیوار دلوا دی. اب مسجد حرام کی جگہ وسیع ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہوئے رضی اللہ عنہما، انہوں نے انسان کے قد کے برابر یہ کروا دی. روشنیوں کے بھی انتظام ہونے لگے، مگر مسجد حرام کے لیے کوئی عمارت نہ بنی، وہ مدتوں بعد جا کے بنی. اب تو سبحان اللہ
چاروں طرف سے عمارتیں ہی عمارتیں، نیچے سرداب، پھر یہ پھر یہ پھر یہ، 4 منزل ہے۔ رمضان آئے یا حج آئے، نہ ادھر جگہ نہ ادھر جگہ، نہ اندر جگہ نہ باہر جگہ، او میلوں دور تک سڑکوں تک صفوف ہی صفوف ہوتی ہے۔ اللہ نے کیسا آباد کیا، کیسی قبولیت سے نواز دیا، کیسی قبولیت سے۔ اللہ ہمیں بھی وہ مقامات دکھلا دے، ادب و آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ سے مانگا۔ یہ ان جگہوں کی برکتیں بھی اپنی، وہاں دیکھنا بھی برکتیں، وہاں جانا ایسے سمجھو کہ بندہ سمندر رحمت میں چل رہا ہے، لیکن ادب کے ساتھ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو حج مبرور، عمرہ متقبلہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔